کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ کہیں ایجوکیشن، تعلیم انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ مالی بحالی انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ امن، دنیا میں امن ہونا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر انسان کی، پوری دنیا کی سب سے بڑی ضرورت تعلیم ہوتی تو مسیح یسوع ماہر تعلیم بن کر دنیا میں آتے۔ اگر انسان کی سب سے بڑی ضرورت مالی بحالی ہوتی تو مسیح یسوع دنیا پر ماہر معاشیات بن کر آتے۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی ضرورت امن، سکون اور اطمینان جو دنیاوی ہے وہ ہوتی تو مسیح یسوع زمین پر ڈپلومیٹ بن کر آتے، یسوع سفارتی بن کر آتے، ایک سیاستدان کے طور پر آتے اور سکون قائم کرتے۔ اگر یہ تینوں اور بھی بہت سی چیزیں اگر انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے، تو پھر مسیح یسوع کے زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ مسیح یسوع زمین پر کیوں آئے؟ اور مسیح یسوع نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات اپنے الفاظوں میں بیان کی۔ اگر ہم لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان پڑھیں، اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت میں مسیح یسوع فرماتے ہیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی سب سے بڑی ضرورت نجات ہے، گناہ سے چھٹکارا ہے، گناہ کا کفارہ ہے۔ Salvation is the basic need of humanity۔ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ نجات۔ ٹائٹینک کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے، بہت سے لوگوں نے مووی بھی دیکھی ہوگی۔ ٹائٹینک 1912 میں ایک بہت بڑا جہاز بنایا گیا اور 1912 میں 10 اپریل کو اس کا پہلا سفر گیا، جس میں بہت سے لوگ گئے، بہت سے امیر لوگ، بہت سے غریب لوگ، بہت سے خوبصورت لوگ بھی ہوں گے، بہت سے کچھ نارمل خوبصورتی کے لوگ بھی ہوں گے، ہر قسم کے لوگ وہاں پر۔ کچھ غریب تھے، کچھ صفائی کرنے والے تھے، کچھ کھانا کھلانے والے تھے، کچھ امیر لوگ تھے، کروڑ پتی بھی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اور جب 15 اپریل کو وہ جہاز ڈوبا اور فائنل ٹیلی گراف جو نیو یارک کو پہنچا، جو فائنل ٹیلی گراف نیو یارک آفس میں آیا، وہ صرف 2 کیٹیگری کے لوگوں کے لسٹ پر مشتمل تھا۔ اس میں صرف 2 لسٹ کے نام تھے، ایک وہ جو بچائے گئے تھے اور ایک وہ جو بچائے نہیں گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا کے آخر میں بھی میں، آپ، ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم صرف 2 کیٹیگری میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ ہم اس کیٹیگری میں نہیں ڈسکس کیے جائیں گے ہم کتنے امیر تھے، ہم کتنے محنتی تھے، ہم نے کتنا پیسہ کمایا، ہمارے کتنے دوست تھے، ہم کتنی زیادہ ڈگریوں والے تھے، یہ چیزیں وہاں پر ڈسکس نہیں ہوگی۔ دنیا کے آخر میں صرف 2 چیزوں کا سوال پوچھا جائے گا، کیا آپ نجات یافتہ ہیں یا آپ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس پوری دنیا میں بنی نوع انسان کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ نجات یافتہ ہے۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی، اس کتاب میں اس مصنف نے لکھا تھا، نجات، گناہوں سے چھٹکارا بنی نوع انسان کا بنیادی اخلاقی اور روحانی حق ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے زندہ خدا کی کہ اس نے یہ حق ہمیں ادا کر دیا ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو نجات کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آج نجات کے تعلق سے ہم 3 بنیادی چیزیں سیکھیں گے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ بپتسمہ یافتہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج کا کلام جو نجات یافتہ ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں، ان کے لیے بھی بابرکت ہوگا، اور وہ جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی مسیح یسوع کو نہیں دی، یہ کلام ان کے لیے بھی بابرکت ہوگا، اور سب سے پہلے یہ کلام میرے لیے بابرکت ہوگا۔ آمین۔ تو سب سے پہلا نقطہ نجات کے تعلق سے جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے، اور یہ نہایت خوبصورت نقطہ ہے اور یہ ہم سب کو بڑا پسند آنے والا ہے، اور یہ نقطہ یہ ہے کہ نجات مفت ہے۔ نجات کیا ہے؟ ابو آج نہیں آئے ہیں، میرے تایا سسر جو ہیں ہم انہیں ابو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے نا، فری کا تو بخار بھی نہیں چھوڑتے، مفت کا بخار بھی لے لیتے ہیں، مفت چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سو آج خوشخبری کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ نجات کیا ہے؟ مفت ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں جو نجات ہے، گناہوں سے چھٹکارا جو ہے، وہ ہمارے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ حقیقت نہیں ہے۔
آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ جواب دے، ہاں ہو سکتا ہے میں آسمان کی بادشاہی میں جاؤں، کیونکہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں اچھے سے اچھے اعمال کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہمیں یہ بات واضح کرتا ہے کہ نجات کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا سے کہ خداوند دیکھ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں اب مجھے نجات دے دے۔ ہم خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے خداوند دیکھ میں نے کتنے روزے رکھے ہیں اب مجھے نجات دے دے، بلکہ نجات جو ہے وہ ہمارے اعمال، ہمارے اچھے کردار کا ملا ہوا انعام نہیں، بلکہ نجات ہر گنہگار کے لیے خداوند کی طرف سے تحفہ ہے، ہر گنہگار کے لیے۔ اور اگر ہر گنہگار کی بات کریں تو خدا کا کلام فرماتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یہ گنہگاروں کے لیے خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور اسی بات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ نجات اعمال سے نہیں ہے، پولس رسول رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہودیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پہلی آیت سے پڑھو کہ کیا خوبصورت بات رسول لکھتا ہے، کہتا ہے بھائیوں میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کی میرا پیشن ہے، اور پھر کہتا ہے میری خدا سے دعا بھی ہے کہ وہ یہ نجات پائیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ آگے پولس رسول دوسری آیت میں کہتے ہیں کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ خدا کے لیے بڑے غیرت مند ہیں، یہ خدا کے فرما بردار ہیں، یہ خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ خدا سے لپٹے رہتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ سمجھ کے ساتھ نہیں۔ اس لیے میں خدا کے حضور آرزو رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ نجات پائیں۔ اور پھر اگلی آیت میں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر، انہوں نے خدا کی راست بازی سے واقف ہونا ضروری نہ سمجھا، ناواقف نہ ہوئے اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے اعمال پر تکیہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے ایکشنز پر، اپنے کردار پر تکیہ کرنے کی کوشش کی، اور کیا ہوا؟ خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ پھر پولس رسول کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ مسیح کیا ہے؟ شریعت یہودیوں کے لیے ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ شریعت کو اتنا سنجیدہ اور اتنا پرسنل لیتے تھے کہ سبت کے دن چاہے کوئی مر جائے وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ سبت کے دن کام کرنا روا نہیں، ہمیں کام نہیں کرنا، حالات کچھ بھی ہوں، جو شریعت کے مطابق چیزیں ہیں ہمیں انہی کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ اور انہیں لگتا تھا کہ ہم اپنی شریعت پر عمل کر کے، یہ جو شریعت ہے اس پر عمل کر کے ہم خدا کے حضور راست باز ٹھہریں گے اور خدا کی راست بازی کو حاصل کریں گے۔ اور وہ شریعت میں اتنا مگن ہو گئے، شریعت میں اتنا کھو گئے کہ خدا کی راست بازی آسمان سے زمین پر آئی، ان کے بیچ رہی اور چلی بھی گئی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ شریعت کے بارے میں اس قدر سنجیدہ اور اس قدر ان کا دھیان محض شریعت کی طرف تھا۔ اور پولس کہتے ہیں جسم کے کاموں سے آپ خدا کی راست بازی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام پڑھیں، اس کے تیسرے باب میں پولس رسول کہتے ہیں اگر کسی کو اپنے اعمال پر فخر ہو، اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں اپنے اعمال سے خدا کو پسند لاؤں گا، تو وہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، چوتھی آیت میں لکھا ہے، تیسرے باب کی چوتھی آیت، گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ پولس کہتے ہیں اگر کسی کو ہو کہ میں اپنے اعمال پر بھروسہ کرتا ہوں اور اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی میں نجات یافتہ ہو جاؤں گا، تو پولس کہتے ہیں ان سب سے زیادہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ آگے پولس اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، عالم فاضل ہوں، پوسٹ گریجویٹ ہوں، یونیورسٹیز آف ٹارسا سے، میرے سے بڑی کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، میرے اندر اتنا جوش تھا کہ میں مسیحیوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالتا، ان کو قتل کرتا تھا کہ یہ خدا کی شریعت کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے میرے اندر اتنا جوش تھا، اور پھر کہتے ہیں شریعت کے اعتبار سے بے عیب تھا، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شریعت کا کوئی بھی گناہ کیا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھا۔
آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پولس رسول راست بازی کے اس بھید سے واقف تھے کہ میری اور آپ کی نجات کا تعلق اعمال سے نہیں، میری اور آپ کی راست بازی کا تعلق مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہے۔ شریعت پر عمل کرنا اچھی بات ہے، ہم اگر شریعت پر عمل کرتے ہیں اٹس اے پازیٹیو تھنگ، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ بہتر چیز بدترین بن جاتی ہے جب وہ ہمیں بہترین تک نہیں جانے دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ مذہبی لوگ، شریعت پر عمل کرنے والے اس قدر مذہب اور اس کی شریعت کو ماننے میں، اس پر عمل کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے منحرف ہو جاتے ہیں، حقیقی راست بازی کو حاصل کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے کالج سے واپس آ رہی تھی، اس وقت پریمیئر بس ہوتی تھی اور کالج سے میری پوری کلاس کی لڑکیاں ہم لوگ بس میں بیٹھتی تھی، ایک ایک اسٹاپ پہ اترتی جاتی، اور آخری اسٹاپ میرا ہوتا تھا اور آخر پہ میں نے اترنا ہوتا تھا یوحنا آباد کے اسٹاپ پہ، اور شاید پریمیئر بس گجو متا تک جاتی تھی۔ اب ہم لوگ ساری فرینڈز آ رہی ہیں، میری فرینڈز ون بائی ون اترتی گئی اپنے اپنے اسٹاپ پہ، اور جب نشتر کا اسٹاپ آیا میری آخری دوست وہاں پر اتر گئی اور میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی اور پوچھنے لگی، آپ ساری کلاس اکٹھے تھے، بڑی بات چیت کر رہے تھے، آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ اس لڑکی کے ہاتھ میں انگلش لٹریچر کی ایک میکبتھ کی بک تھی، ماسٹرز میں ایک سبجیکٹ ہے، تو میں اس سے پوچھنے لگی یہ کیا؟ ہم دونوں بات چیت کرنے لگے اور مجھے بڑی موٹیویشن مل رہی تھی ایجوکیشن کی اہمیت پر، کہ لٹریچر جو انگریزی ادب ہے وہ بڑا اہم ہے، بڑا اچھا ہے، اور ہم یوں ہی باتیں کرتے جا رہے تھے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب یوحنا آباد گزر بھی گیا۔ اور جب گجو متا پہنچے تو کنڈکٹر نے کہا چلیں جی آخری اسٹاپ آ گیا، سارے اترے، اینڈ آئی واز لائک میں اپنے اسٹاپ پہ نہیں اتری، میرا اسٹاپ پیچھے رہ گیا، اور میری اس لڑکی کے ساتھ جتنی بات چیت، حالانکہ وہ اچھی تھی، وہ لڑکی بھی ٹھیک تھی، ہمارا ٹاپک بھی اچھا تھا، ہم لوگ بڑی مثبت باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ باتوں کے لیے مجھے پچھتاوا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی منزل کو بھول گئی۔ یاد رکھیں شریعت پر عمل کرتے کرتے لوگ اتنے شریعت میں مگن ہو گئے کہ وہ اپنی منزل جو کہ راست بازی تھی، جو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے تھی، وہ اسی کو نظر انداز کر گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت بتاتی ہے کہ آپ کو یہ سارے کام کرنے ہیں، یہ احکامات آپ ان کو عمل میں لائیں گے جو ہم نہیں کر سکتے، لیکن انجیل کا، فضل کا، خدا کا، مسیح یسوع کا پیغام کہتا ہے کہ آپ کے لیے نجات ممکن ہو چکی ہے۔ اس جانب شریعت کہتی ہے کہ آپ کو کامل بننا ہے، آپ اگر ایک بھی شریعت کا گناہ کرتے ہیں آپ ساری شریعت کے گنہگار ٹھہرتے ہیں، لیکن مسیح یسوع کہتا ہے کہ آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے۔ اس جانب شریعت کہتی ہے کہ آپ گنہگار ہیں، آپ کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے، آپ کامل نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب مسیح یسوع کہتا ہے کہ میں اپنی راست بازی کے وسیلے سے تم لوگوں کو کامل کر سکتا ہوں، اور یہ نجات کا پیغام ہے۔ میں نے کہا نجات کیا ہے؟ مفت ہے، لیکن پولس کہتے ہیں ہر ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے، جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے اس کی جو راست بازی ہے اس کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے، مسیح نے اس کے لیے شریعت کو پورا کر دیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان کا مطلب مکمل طور پر مسیح یسوع پر انحصار کرنا، مسیح یسوع پر بھروسہ کرنا، اس پر ڈیپینڈ کرنا، اس پر ریلائی کرنا۔ جان پیٹن ایک مشنری تھے اور انہیں ایک آئی لینڈ پر خدمت کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ وہاں پر خدمت کے لیے گئے تو وہاں پر انہیں بتایا گیا کہ ان لوگوں کے پاس بائبل نہیں ہے، آپ کو اسی آئی لینڈ کے لوگوں کی زبان میں بائبل ٹرانسلیٹ کرنی ہے، اور یہ بڑا اچھا خاصا کام ہوتا ہے، بائبل کو ٹرانسلیٹ کرنا کافی لمبا چوڑا کام ہے۔ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جان پیٹن وہاں پہ رہنے لگے اور ان لوگوں کی زبان سیکھی، پھر ان سے پوچھا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، پھر وہ بتاتے تھے، پھر وہ بائبل میں لکھتے تھے۔ لیکن جب لفظ ایمان آیا تو جان پیٹن نے ان لوگوں سے پوچھا، وہاں کے رہائشی لوگوں سے، کہ ایمان کے لیے آپ کیا لفظ بولتے ہیں؟ انہوں نے جو بھی لفظ بتایا، جان پیٹن نے کہا نہیں، یہ لفظ یقین کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، محض مان لینا، کسی بات کو ایکسپٹ کر لینا، 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ، مان لیا۔ لیکن ایمان ایک فرق چیز ہے، ایمان مکمل طور پر اپنے آپ کو مسیح پر رکھ دینا، مسیح پر بھروسہ کر دینا ایمان ہے۔ اب کوئی لفظ نہیں بتا پا رہا تھا، وہ کہتے تھے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی آپ کون سا لفظ چاہ رہے ہیں۔ جان پیٹن نے بڑے دن محنت کی، انہوں نے اس بائبل میں لفظ ایمان کی ٹرانسلیشن کے لیے کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، جان پیٹن اپنی جھونپڑی میں کام کر رہے تھے کہ اس جھونپڑی کے باہر اس علاقے کے لڑکے گیمز کھیل رہے تھے،
اور وہ خوش ہو رہا تھا انہیں دیکھ کر اور ساتھ ساتھ اپنا کام کر رہا تھا. پھر کوئی ایک آدھے گھنٹے کے بعد ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور جان پیٹن کے کمرے میں پڑی کرسی کے اوپر آ کر یوں گر گیا. جیسے ہم سم ٹائمس بڑے تھکے ہوتے ہیں, آفس سے آئے, اسکول سے, کالج سے آئے, تو آتے ہیں ہم شوز بھی نہیں اتارتے اور بیڈ پہ گر جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس تجربے سے واقف ہیں. سو مکمل طور پر اس چیئر پہ وہ یوں گر گیا اور سر بھی ایسے کیا اور وہ لمبی سانسیں لی, اس نے ریسٹ کیا. تو جان پیٹن نے کہا ایکسکیوز می, یہ ابھی آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا آئی ایم سوری, میں وہ کھیل رہا تھا, میں تھکا. نہیں نہیں نہیں, یہ جو ابھی تم نے کیا یہ کیا کیا؟ کہتا میں تھکا تھا, میری سانس پھولی تھی, مجھے ریسٹ کی ضرورت تھی, سو میں بھاگا اور سوری میں آپ کی چیئر پر بیٹھ گیا. کہتا میں یہ نہیں پوچھ رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں جس طرح سے آپ چیئر پر لیٹ گئے اور آپ نے تسلی کی سانس لی, اطمینان کیا, ریسٹ کیا اور آپ نے ریلیکس فیل کیا, اچھا محسوس کیا, اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ اس لڑکے نے تھوڑی دیر سوچا, اس نے کہا اس کو کہتے ہیں فیکا رن رن گو. اور جان پیٹن نے کہا یہی لفظ تو میں چاہتا تھا. اس نے اس زبان کی بائبل میں ایمان کے لیے لفظ لکھا فیکا رن رن گو. مطلب آپ جب مسیح یسوع پر ایمان لائیں تو پھر اس میں ریسٹ کریں, پھر آپ اس پر اطمینان سے بیٹھ جائیں, پھر آپ کو تسلی ہو, پھر آپ کی سانس بھی برابر ہو, پھر آپ کو ریسٹ اور اطمینان محسوس ہو کہ آپ سکون میں ہیں. ہاللیلویا. اور میں نے کہا نجات مفت ہے. نجات کیا ہے؟ یہ کنسیپٹ تھوڑے سے ایسے ہیں, میں کوشش کروں گی میں زیادہ مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں تاکہ آپ کو بھولے نا. سو فیکا رن رن گو کی تو سمجھ آ گئی سب کو کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کا مطلب ہے اب ہمارا آرام اس میں ہے, وہ ہمیں اس دنیا اور گناہ کی تھکاوٹ سے آرام دے سکتا ہے. اب میں نے کہا بات ہم کر رہے ہیں نجات مفت ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا, ہمیں صرف ایمان لانا ہے اور مسیح یسوع ہمیں نجات دے دے گا, یہ مفت ہے. اور خداوند کے ایک بڑے عظیم خادم نجات مفت کے بارے میں بڑی اچھی کہانی سناتے ہیں. کہتے ہیں نجات حاصل کرنے سے پہلے میری آنکھیں بڑی بری چیزوں کو دیکھتی تھی, میرے ہاتھ برے کام کرتے تھے اور میرے پاؤں اس جانب جاتے تھے جدھر اسے نہیں جانا چاہیے. تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے سوچا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کمرے میں جب داخل ہوا تو اس ٹیبل پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر شریعت. اس ڈاکٹر کا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر شریعت. کہتے میں نے اس ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر میری آنکھیں بڑی خراب ہیں, یہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہیں, یہ غلط چیزوں کو دیکھتی ہیں, غلط چیزوں کو نوٹس کرتی ہیں. ڈاکٹر شریعت نے کہا ادھر آئیے. انہوں نے میری آنکھوں میں روشنی ماری اور کہا نہیں نہیں, آپ کی آنکھوں کا مسئلہ نہیں, آپ کے دل کا مسئلہ ہے. میں نے کہا نہیں نہیں ڈاکٹر شریعت میرے ہاتھ بھی مجھے پریشان کرتے ہیں, یہ گناہ بھرے کام کرتے ہیں. ڈاکٹر شریعت نے کہا مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں. انہوں نے میرے ہاتھ دیکھے اور کہا نہیں, آپ کے ہاتھوں کا مسئلہ نہیں, مسئلہ آپ کے دل کا ہے. ڈاکٹر شریعت مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں, میرے پاؤں بھی غلط راہوں پر چلتے ہیں, یہ بھی وہ کام کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے, یہ اس جانب جاتے ہیں. ڈاکٹر شریعت نے کہا میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, آپ کی آنکھیں, آپ کے ہاتھ, آپ کا پورا بدن صرف آپ کے دل سے جڑا ہے. آپ کے دل کا مسئلہ, آپ کو دل کا بڑا برا عارضہ ہو چکا ہے اور یہ میں نہیں ٹھیک کر سکتی. میں نے ڈاکٹر شریعت سے کہا پلیز میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کہا کہ میرے دل کا مجھے عارضہ ہے, میرا دل بچ نہیں سکتا, آپ کچھ کریں کہ مجھے بچا لیں. ڈاکٹر شریعت نے کہا انفیکٹ میں کسی کو بھی نہیں بچا سکتی, میں صرف ڈائگنوز کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بیماری ہے. سو میں نے آپ کو اپنی بیماری بتا دی, آپ کو دل کا مسئلہ, آپ بڑے کچھ دنوں کے مہمان ہیں, آپ زندہ نہیں رہنے والے. کہتے میں نے کہا نہیں ڈاکٹر شریعت کچھ کریں, میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر شریعت نے مجھے کہا ایک کام ہے, اس کے لیے آپ کو مجھ سے 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا. آپ میرے کمرے سے نکلیں گے تو میرے کمرے سے آگے ایک اور کمرہ ہوگا ڈاکٹر فضل کا. آپ اس کے پاس جائیے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے, کیونکہ میں نے اس کو بڑے لوگوں کے مسئلے حل کرتے دیکھا. کہتے میں ڈاکٹر فضل کے کمرے میں گیا اور میں نے ڈاکٹر فضل سے کہا ڈاکٹر فضل مجھے ڈاکٹر شریعت نے بتایا کہ میرے دل کا مسئلہ, میں مر جاؤں گا بہت جلد. ڈاکٹر فضل نے کہا پریشان نہیں ہو, جب آپ میرے پاس آ گئے ہیں اب آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں نے ڈاکٹر فضل سے کہا آپ مجھے کیسے ٹریٹ کریں گے؟ اس نے کہا تمہارا دل بدلنا پڑے گا, میں تمہارا دل ٹرانسپلانٹ کروں گا, تمہاری ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہوگی. میں نے کہا کیا بہت سارے پیسے لگیں گے؟ ڈاکٹر فضل نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا, میں فری علاج کرتا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر فضل کیا مجھے تکلیف ہوگی؟ اس نے کہا ہاں تھوڑی بہت تکلیف ہوگی, کیونکہ دل بدلنا ہے تو درد تو ہوگا, آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور میں آپ کو ایک نیا اور اچھا سا دل دوں گا. میں نے کہا اوکے. ڈاکٹر فضل نے میرے سینے کو کاٹا
اور اس نے اس میں سے میرا پرانا دل نکالا اور میں نے دیکھا وہ گناہ کی غلاظت سے بھرا تھا. اتنی گندی اسمیل اس میں سے آ رہی تھی اور میں حیران تھا کہ یہ دل میرے اندر تھا جو مجھے اس طرح گناہ آلودہ زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا تھا. ڈاکٹر فضل نے ایک نیا دل لایا اپنے پاس سے اور اس نے میرے اندر وہ دل رکھا اور مجھے پھر سے اسٹیچ کیا اور مجھے کہا اب تم ایک نئے دل کے مالک ہو. ہلیلویا. وہ خداوند کے خادم کہتے ہیں اس کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں ہے. میری آنکھیں اب ٹھیک چیزوں کو دیکھتی ہیں, میرے ہاتھ اچھے کام کرتے ہیں, میرے پاؤں اچھی رستوں کی طرف چلتے ہیں. اور اس لیے کیونکہ مجھے ڈاکٹر فضل نے نیا دل عطا کیا. اور وہ کہتے ہیں یہ تجربہ صرف میرا نہیں, یہ تجربہ ہر اس ایماندار کا ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر شریعت خدا کے کلام کی شریعت ہے اور ڈاکٹر فضل آپ کا اور میرا خداوند یسوع المسیح ہے جو ہمیں نئی زندگی اور نئے دل کا تجربہ دیتا ہے. تو میں نے کہا نجات کیا ہے؟ مفت ہے. اٹس فری. آپ کو یہ نہیں کرنا کہ مجھے پہلے یہ بھی اچھا کام کروں, یہ بھی اچھا کام کروں, مجھے پھر نجات ملے گی. نو, جس لمحہ آپ مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں آپ نجات پا جاتے ہیں. دوسرا نقطہ جو ہم نجات کے تعلق سے سیکھیں گے وہ ہے نجات آپ کے نزدیک ہے. نجات آپ کے اٹس سو کلوز ٹو یو. پولس رسول نے اتنی خوبصورت ایگزامپل دی. میں جب یہ حوالہ پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ برکت ملی. پولس رسول کہتے ہیں مگر جو راست بازی, میں 6 آیت سے پڑھنے لگی ہوں, مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا. جو راست بازی ایمان کے وسیلے سے ہے وہ راست بازی کیا کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا. مطلب آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم آسمان پر جائیں خدا کے تخت کے سامنے اور خدا سے کہ خداوند ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم مرے جاتے ہیں, گناہ کے مارے بری حالت ہے, اپنے بیٹے یسوع کو بھیج کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ کرے, ہمیں ان گناہوں سے چھڑائے. وہ کہتا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ 2023 سال پہلے ایک کرسمس کے موقع پر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو پہلے سے زمین پر آپ کے لیے بھیج دیا ہے. ہلیلویا. پھر پولس رسول کیا کہتے ہیں اگلی آیت میں کہتے ہیں یا گہراؤں میں کون اترے گا, بریکٹ میں لکھا ہے یعنی مسیح کو مردوں سے جلا کر اوپر لانے کو. پولس رسول کیا کہتے ہیں نجات پانے کے لیے, راست بازی پانے کے لیے. اب مسیح یسوع جب زمین پر انسان بن کر آئے تو یہودیوں کے سارے سسٹم کے ذریعے سے مسیح یسوع کو مارا پیٹا گیا, کوڑے لگے, مصلوب کیا, وہ مر گیا, اس کو قبر میں ڈالا گیا. اب پولس رسول کہتے ہیں آپ کو قبر میں جا کر بھی یسوع کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یسوع تو زندہ ہو جا, کیونکہ تو زندہ ہوگا تو میں نجات پاؤں گا. وہ کہتا آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آپ کو یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہلیلویا. یسوع کے لیے ضرور تالیاں بجائیں. ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں, گڈ لائف پینتیکوسٹل چرچ, کیا چرچ کا نام ہے؟ تو جب لفظ پینتیکوسٹل آتا ہے نا تو پھر جوش کا رونگٹے خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. پینتیکوسٹل مطلب پینتیکوسٹل اتنے جذباتی کلیسیاں ہوتی ہیں. میں صرف تھوڑا سا وہ کر رہی ہوں آپ کو ایڈ کرنے کے لیے کہ وہ کلام میں جیسے انکل سادہ کا بھی تالیاں بجانا چاہتے, پہلے خالہ جی تالیاں بجانا چاہتے, اور ہم لوگ کئی دفعہ محظوظ اتنا ہوتے ہیں کہ ہم تالیاں بجانے کے نہیں سوچتے, ہمیں برکت اتنی مل رہی ہوتی ہے. لیکن پینتیکوسٹل کی میں آپ کو بات بتا دوں, ایک دن ایک شخص کلام سن رہا تھا تو خدا کے خادم کلام سنا رہے تھے. پینتیکوسٹل میں وہ ہر بات پہ ہاللیلویا کہہ رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے, جوش کا اظہار کر رہے تھے. تو کلام سناتے سناتے اس خادم نے کہا خدا نے آدم اور حوا سے کہا کہ تم پھل نہ کھانا, جس دن تم پھل کھاؤ گے تم مرو گے. ایک شخص کہتا ہاللیلویا, وہ جوش تھا اس کا. آپ لوگ پینتیکوسٹل ہیں, میں چاہتی ہوں آپ لوگ مجھے جوش ضرور دکھائیں اور ٹھنڈے مسیح نہیں بننا, ہم نے گرم جوش مسیح بننا. ہاللیلویا. ذرا بلند آواز کے ساتھ ہاللیلویا. تھینک یو سو مچ. اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ نجات ہمارے قریب ہے. جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, میں ہر ایک کی بات کر رہی ہوں, نجات آپ کے قریب ہے. اور رسول کہتے ہیں ہمیں آسمان پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, زمین میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مسیح یسوع زندہ بھی ہو چکا ہے, زمین پر انسان بن کے بھی آ چکا ہے. مسیح یسوع کا مجسم ہونا, مسیح یسوع کا مصلوب ہونا, مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ کام آپ کے لیے ہو چکے ہیں.
There is nothing to do. कुछ नहीं है जो आपके लिए करना बाकी है. नजात आपके लिए तैयार शुदा है. नजात आपके लिए इट्स अ रेडीमेड ड्रेस. आप जाते हैं बुटीक में, ड्रेस पसंद आता है, खरीद कर लाते हैं और पहन लेते हैं. नजात बिल्कुल ऐसे है. और इसमें भी अच्छी बात यह है कि आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है. मसीह यीशु ने मुफ्त आपको नजात दी है. और पौलुस रसूल कहते हैं नजात आपके क्या है? नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है. सो क्लोज टू यू. पौलुस रसूल कहते हैं 8वीं आयत में, बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह में और तेरे दिल में है. पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? नजात तेरे मुंह में और तेरे दिल में है. कैसे मुंह और दिल में है? ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं. हमने कई बार सुना और बिलखुसूस आज जब हम नजात के पैगाम को सुन रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये नजात का पैगाम आपके दिल में है. इसी वक्त आपके दिल में कलाम का ये बीज बो दिया गया है. नजात का ये पैगाम आपके दिल में रख दिया गया है. पौलुस कहते हैं आपके मुंह में है. देर किस चीज की है? मुंह खोलने की. देर किस बात की है? मुंह खोलने की, इकरार करने की. इसीलिए पौलुस कहते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तू नजात पाएगा. हमें पौलुस कहते हैं नजात आपके दिल में है, आपके मुंह में है. जब आप इकरार करेंगे तो आप नजात पाएंगे. यहाँ पर की पॉइंट है और बड़ी अहम बात है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ. वो ये है कि पौलुस रसूल कह रहे हैं कि यीशु के खुदावन होने का इकरार करें. और मैं आपको बता दूं, बहुत से ईमानदार इस नुक्ते को मिस कर देते हैं. लोग यीशु को मुनज्जी के तौर पर कबूल कर लेते हैं कि उसने मुझे नजात दी है. लोग यीशु को शाफी के तौर पर भी कबूल करते हैं कि उसने मुझे शिफा दी है. लोग यीशु को प्रोवाइडर के तौर पर भी कबूल करते हैं कि वो मुझे मुहैया करता है. लेकिन ज्यादातर वो लोग जो कहते हैं कि मैं नजात याफ्ता हूँ, जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया है, तौबा भी की है, ज्यादातर लोग यीशु को खुदावन अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं ब्रूए कर लाते. वो इस नुक्ते को मिस करते हैं. पौलुस कहते हैं आपने किस बात का इकरार करना है कि यीशु क्या है? खुदावन है. इसका क्या मतलब है कि यीशु खुदावन है? सिंपल और सादा अल्फाज में बताऊं कि यीशु के, आप अगर कहते हैं यीशु खुदावन है, इसका क्या मतलब है? आप अपने तख्त से उठे और यीशु को उस तख्त पर बिठाए, वो आपका खुदावन है. हालेलुया. सिंपली आपको उसे अपने तख्त पर बिठाना है. आपको अपनी मर्जी के तख्त से उठना है और यीशु को उस तख्त पर बिठाना है. आपको अपनी ख्वाहिशात के तख्त से उठना है और यीशु को उस पर बिठाना है. आपको अपने इरादों के तख्त से उठना है और यीशु को वहां पर बिठाना है. यही एक्चुअल में पौलुस रसूल बात कर रहे हैं कि यीशु के खुदावन होने का इकरार करें कि वो आपका क्या है? खुदावन है. और मैंने कहा बहुत से लोग इसको मिस कर जाते हैं. जब हम एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं मसीह यीशु पर कि वही हमारा खुदावन है, तो फिर हमारे मुंह से ये इकरार हो कि वो हमारा खुदावन है. ही इज माई लॉर्ड. फिर हमारे फैसले हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? फिर इरादे हम नहीं बनाएंगे. हम किसके इरादों पर चलेंगे? अगर हम उसे अपना खुदावन मानते हैं तो फिर गुस्से में हम रवैया कौन सा रखेंगे? जो खुदावन का. बस वैसा ही मिजाज रखो जैसा जब आपका खुदावन है, इफ ही इज योर लॉर्ड, तो फिर आप वो जिंदगी गुजारेंगे जो उसके मुताबिक है. ये है मतलब उसको अपना खुदावन मानना. याद रखिएगा मेरे चीजों, अगर हम मसीह यीशु को उस तरह से कबूल नहीं करते जिस तरह से वो है, यानी खुदावन है. यीशु क्या है? खुदावन है. अगर हम यीशु को उस तरह कबूल नहीं करते जिस तरह वो है, तो फिर हम उससे वो हासिल नहीं कर सकते जो उसके पास हमारे लिए है. और वो क्या है? नजात. मैंने कहा बहुत से लोग इस नुक्ते को मिस कर देते हैं. वो यीशु तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पब्लिकली इकरार भी करते हैं कि यीशु खुदावन है, वो कहते हैं, लेकिन होता क्या है? उनके अमल में वो खुदावंदियत का जज्बा नजर नहीं आता. मैं आपको छोटी सी मिसाल से ये बात समझाऊंगी. अंकल सादिक मुझे देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बारात के साथ जाना है और उन्होंने मुझे कहा है कि आपने चर्च को टाइम पर खत्म करना है. सो मैं कोशिश कर रही हूँ. ओके जी, एक मिसाल के साथ समझाऊंगी कि यीशु के खुदावन होने का इकरार कैसे किया जाता है. पहले मैं चाहूंगी अंकल सादिक के लिए तालियां बजाएंगे. आज ना भी आते तो क्या था, लेकिन इनके ईमान का इजहार है कि सारी शादी का
प्रोग्राम इनके हैंड ओवर है कि फिर भी खुदा के घर में है। हालेलुया। ओके, अब शादी की बात है तो हम शादी की ही एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक लड़की और लड़के की शादी हो, सना नाम की बच्ची, हमारे चर्च में कोई नहीं है इसीलिए मैं सना का नाम लूंगी। ताहिर नाम का बच्चा, मेरे ख्याल से कोई नहीं है, सो मैं ताहिर। अब सना और ताहिर की शादी हुई, बड़ी धूमधाम से, बड़ा अच्छा खाना बना, बड़ा ग्लैमर था, ब्रांडेड लहंगे पहने, ड्रेसेस, ये वो सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ। जब निकाह हुआ सब बड़े खुश थे, सबने बड़े गिफ्ट्स दिए, और जब निकाह होने के बाद दूल्हे और दुल्हन की रुखसती हुई, वो गाड़ी में बैठे। अभी ड्राइवर ने गाड़ी हॉल से थोड़ी बाहर ही निकाली तो लड़की कहती है, सना जी कहते हैं, ड्राइवर ये आप गाड़ी किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अब ड्राइवर कहे, मैम मैं घर लेकर जा रहा हूँ। नहीं इस तरफ, मेरा घर तो इस तरफ आता है। ड्राइवर खामोश हो जाए और दूल्हा कहे कि सना हम अपने घर जा रहे हैं, अब हम दोनों शौहर और बीवी हैं तो हम अपने घर जा रहे हैं। ताहिर तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मेरा घर इस तरफ है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरा घर इस तरफ नहीं है। तो ताहिर कहता है कि हम दोनों की शादी हुई है और अब हम साथ में रहेंगे, अब तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ रहोगी। ताहिर मैं दिल से कहती हूँ कि तुम मेरे शौहर हो, मुझे पता है हमारा फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, खाना भी अच्छा था, तुम लोग मेरे लिए बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी लाए, मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरी बात को गलत मत लेना, देखो मैंने 500 लोगों में इकरार किया कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं मानती हूँ तुम मेरे शौहर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे घर में जाकर रहूंगी। मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ तो नहीं ना बदलूंगी। देखो मैंने तो कहा, मैंने कब कहा तुम मेरे शौहर नहीं हो, तुम हो मेरे शौहर, लेकिन रहूंगी मैं अपने घर। हाँ मैं ऐसा करूंगी, कभी कभी हफ्ते में एक बार तुम्हें मिलने आ जाया करूंगी, और जब कभी मुझे बुखार चढ़ेगा, क्योंकि तुमने भी 500 लोगों के सामने मुझे अपनी बीवी कबूल किया है, तुमने मेरी केयर करने का वादा किया, मेरी हिफाजत करने का वादा किया, सो जब मुझे बुखार होगा तो तुम पैसे भेज देना करना, जब मुझे शॉपिंग करनी होगी डेबिट या क्रेडिट कार्ड भेज देना, मैं शॉपिंग कर आया करूंगी, और हफ्ते में एक बार हम मिल लिया करेंगे, मैं आ जाया करूंगी 1-2 घंटे के लिए, ठीक है, लेकिन रहूंगी मैं अपने घर। आप सोचे ताहिर पे क्या गुजरी होगी। सना हमारी शादी हुई है, ताहिर मैं मानती हूँ हमारी शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रहन सहन तुम्हारे मुताबिक होगा। इस चक्रों में ना रहना कि मैं तुम्हारे मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी, जिंदगी मैं उधर ही गुजारूंगी जिधर मैंने पहली जिंदगी गुजारी है। तो हम में से कोई भी ताहिर की जगह तो कहेगा ये कौन सी शादी, ऑब्वियसली ये कौन सी शादी है। और मैं आपको मेरे जैसे एक बात बताऊँ, बहुत से लोग ऐसी निजात को लिए फिर रहे हैं, तौबा की, बपतिस्मा लिया, 100-150 लोगों में हार भी पहनाया गया, तालियां भी बजी, इस बहन ने, इस भाई ने अपनी जिंदगी यस्सु को दे दी, और जब चर्च से बाहर गए तो इधर को नहीं, वो अपने घर को गए हैं वापस, वो अपनी पुरानी जिंदगी में है, वो आज भी वही जिंदगी गुजार रहे हैं जो तौबा करने से पहले थी। अगर आपने यस्सु के खुदावंद होने का इकरार किया है तो मैंने कहा फिर आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। अगर आपने निजात को कबूल किया है, आपने उसको अपना, और इसीलिए बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरती से कहती है कि यीशु क्या है, हमारा दुल्हा है और हम उसकी क्या है। तो फिर दुल्हन किसके मुताबिक रहेगी? नहीं, हम क्या कहते हैं, यीशु तू मेरा निजात देनेगा है, तू मेरा शाफी भी है, और मैं तुझे अपना खुदावंद मानता हूँ, मैं अपना खुदावंद मानती हूँ। ठीक है, मैं इतवार की इतवार चर्च आ जाया करूँगी, और अगर फरहान भाई बार बार कॉल करेंगे तो जुम्मे को भी आ जाया करूँगी, कोई बात नहीं। घंटा लेट आऊँगी, 1 घंटा यीशु तुझे दे दिया करूँगी। अगर दिल करेगा तो कभी घर में भी दुआ कर लूँगी, कभी पढ़ ही लूँगी बाइबल। है तू मेरा खुदावंद, लेकिन मैं है ऐसा नहीं कि तू मेरी जिंदगी को यीशु नहीं। मैं आपको बताऊँ ये निजात नहीं है, ट्रस्ट मी। हम जितने लोग यहाँ पर, मैं अपने आप को बीच में शामिल करती हूँ, हम जितने लोग बपतिस्मा याफ्ता हैं, जिनके दिल में ये ख्याल है कि मैं निजात याफ्ता हूँ, अगर हमारी जिंदगी बपतिस्मे से पहले और बपतिस्मे के बाद कोई फर्क नहीं तो आप निजात याफ्ता नहीं है। सॉरी टू से, माजरत के साथ। निजात का मतलब क्या है? अब देखिए, बपतिस्मा लेने से पहले भी आप गाली गलौज करते थे, बपतिस्मा देने के बाद। और मैं ये नहीं कह रही कि आप पानी से निकलें तो आप एकदम ही वो बन जाए, नहीं, हमें टाइम लगता है रास्ताबाज होने के लिए, अपनी कुछ आदतें छोड़ने के लिए हमें टाइम चाहिए। लेकिन साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, बपतिस्मा लिए 5 साल गुजर गए, हम आज के फिर भी वहीं के वहीं हैं। कोई जिंदगी में चेंज नहीं,
खुदा की फरमा बरदारी के वो असूल नहीं है जो यीशु को खुदावन होते हुए हमारी जिंदगी में होने चाहिए। तो मैंने कहा हम एक बेहतर निजात का तजर्बा नहीं रखते। मेरे चीजों, जितने लोगों ने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, मैं आपको भी बता दूं, और जितने हम लोग बपतिस्मा याफ्ता हैं, जो हम कहते हैं हम निजात याफ्ता हैं, हमें आज अपने आप को परखने की जरूरत है कि क्या वाकई हमने इसको अपना खुदावन माना है। क्या वाकई मेरे फैसले वही कंट्रोल करता है कि आज भी मैं खुद ही साइन करता हूँ अपने पेपर्स पर कि मेरी मर्जी। निजात का जो ताल्लुक है वो उसको खुदावन कबूल करने से, किस चीज से है? उसे खुदावन कबूल करने से। आपकी जिंदगी में ये बात तय हो कि वो मेरा खुदावन है। हालेलुया। दूसरी बात पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि अगर तू जुबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार कर और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तू नजात पाएगा। मुर्दों में से जिलाने की बात पौलुस रसूल ने क्यों की? ये बड़ी खास चीज है। पहली पौलुस रसूल ने कहा कि उसको अपना खुदावन कबूल करें। दूसरी बात पौलुस रसूल ने ये कही कि आप क्या करें? आप अपने दिल में इस बात पर ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना बड़ा अहम नुक्ता है। आपको पता है अगर मसीह यीशु मुर्दों में से ना जी उठते, मैं और आप कभी भी रास्तबाज नहीं ठहरते। मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना इस बात का इजहार है कि मैं और आप रास्तबाज हैं। मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना इस बात का इजहार है कि वो कादरे मुतलक है। मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना इस बात का इजहार है कि जो वो कहता है वो करता है। और सबसे बड़ी बात, मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना इस बात का इजहार है कि वही जिंदा खुदा है जो मौत पर कादिर है। मसीह यीशु, अगर आप मसीह यीशु के जी उठने पर ईमान रखते हैं, फिर आप इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि वो मसलूब हुआ, फिर आप इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि वो मुजस्सम हुआ। सो ये तीनों बड़ी अहम थियोलॉजी है, मसीह यीशु का मुजस्सम होना, मसीह यीशु का मसलूब होना और मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना। ये तीनों चीजें हमारे ईमान की बड़ी अहम बुनियादें हैं। और अगर हम मसीह यीशु के जी उठने पर ईमान रखते हैं तो फिर हमें पता है वो हमें कभी हारने नहीं देगा। पौलुस रसूल 11वीं आयत में कहते हैं, चनाचे किताबे मुकद्दस कहती है जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना हो। नेवर, वो कभी भी अपने ऊपर ईमान लाने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसने निजात का वादा किया है, वो आपको निजात देगा। वो वादों का सच्चा और आदिल है, वो करेगा। और यीशु मसीह ने कहा इकरार करना बड़ा जरूरी। पौलुस कहते हैं इकरार करना, कहते हैं भाई यीशु मेरे दिल में है, मैं कहूँ या ना कहूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। यीशु ने कहा जब तुम आदमियों के सामने मेरा इकरार नहीं करोगे तो मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है तुम्हारा इकरार। इसका मतलब है यीशु चाहता है कि आपके किरदार से इकरार हो कि यीशु आपका खुदावन है, आपके उठने बैठने से इकरार हो कि यीशु आपका खुदावन है। सो हमने सीखा पहली चीज निजात जो है वो क्या है? मुफ्त है। दूसरा नुकता, निजात क्लोज है, नजदीक है। सबके जितनों ने निजात पाई है उनके भी, और जो भी बपतिस्मा याफ्ता नहीं है निजात उनके भी करीब। आखिरी नुकता और वो ये है कि निजात सबके लिए। निजात, अगर हम इसी 10वें बाब की 10वीं 11वीं 12वीं आयत पढ़े तो लिखा है क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताबे मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावन है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है, क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रंग के, किस नस्ल के, किस इलाके के, कहाँ के रहने वाले हैं। वो लम्हा जब आप यीशु के खुदावन होने का इकरार करते हैं, जब आप इस बात पर ईमान ले आते हैं कि खुदा ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया, तो खुदावन का कलाम फरमाता है कि आप निजात पा चुके हैं। और यही बात सलीब पर दूसरे डाकू के साथ हुई। एग्जैक्टली उसने यीशु को खुदा मान लिया और यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ लौट ले। बिलीव मी,
جب آپ مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ یسوع کہتا چلیں ابھی ورکنگ ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ کے کام ہے مہینہ لگے گا نجات کے پیپرز ملنے کے، آپ اسی لمحہ نجات پا جاتے ہیں ہر گنہگار کے لیے۔ وہ اتنا رحیم ہے، اتنا فیاض ہے، وہ ہر ایک کو نجات دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ نجات مفت ہے، وہ نجات ہمارے قریب ہے، اور وہ نجات سب کے لیے۔ خدا ہم میں سے کسی ایک کو نہیں پسند کرتا، وہ سب سے محبت کرتا ہے، وہ سب کی فکر کرتا ہے۔ اب ہم میں سے کسی بیٹھے بہن یا بھائی کے دل میں یہ خیال آئے میں نے کون سا قتل کیا کہ مجھے نجات کی ضرورت ہے، میں کون سا ڈکیٹ ہوں کہ مجھے نجات کی ضرورت ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں اگر میری راست بازی کی کوئی بات کرتا ہے نا، اعمال کی بات، تو مجھ سے بڑا کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میرا 8ویں دن فتنہ ہوا، میں یہودی ہوں، بنی اسرائیل کا ہوں، بنیامین کے قبیلے کا ہوں، پڑھے لکھے کی بات کرو تو بھائی میں عالم فاضل بندہ ہوں، فریسی ہوں میں۔ پھر وہ کہتا ہے شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بات کرو تو کوئی مجھ میں عیب نہیں نکال سکتا، میں نے پوری شریعت پر عمل کیا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں نے ان سب کو مسیح کی خاطر نقصان سمجھا۔ پتہ ہے وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع گنہگاروں کے لیے زمین پر آیا، جن میں سب سے بڑا پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ پولس رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بھی گنہگار۔ پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑا گنہگار۔ اگر پولس رسول جیسا شخص کہتا ہے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، تو میرے جیسو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں؟ ہم تو آلریڈی بڑے ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں، ہم تو شریعت سے بھی اس طرح سے واقف ہیں۔ اور پولس رسول اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، تاکہ ہر انسان جب یہ خط پڑھے تو وہ جانے کہ ہم سب کو مسیح کی نجات کی ضرورت ہے۔ نجات اعمال سے نہیں، نجات ایمان کے وسیلے سے ملتی ہے۔ بجا دیتا ہے کوئی ہاللیلویا۔ آخر میں ایک چیز میں آپ کو مینشن کر دوں، ہم میں سے کوئی بھی اتنا راست باز نہیں، ہم میں سے کوئی بھی اتنا معصوم یا اتنا اچھا نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے نجات کی ضرورت نہیں ہے۔ نجات سب کی ضرورت ہے، اور کوئی اتنا گنہگار نہیں کہ کہے کہ میں تو بڑا ہی گنہگار ہوں اور مجھے خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم جتنے بھی گنہگار ہوں وہ پھر بھی ہمیں نجات دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر گنہگار کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے، ہر امیر غریب کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر قوم اور ہر قبیلے کے لیے یسوع آج بھی باہیں کھولے کھڑا ہے، اور وہ ہر ایک کو نجات کی پیشکش دے رہا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ ایک گاؤں میں بڑی مہلک بیماری پھیلی، اس بیماری کے باعث لوگ مر رہے تھے، اس کا علاج ابھی تک نہیں ہوا۔ اس ملک کے ایک شہر میں، کسی کونے کے شہر میں ایک فزیشین تھا، ایک ڈاکٹر تھا جس کے پاس اس بیماری کا علاج تھا۔ تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے اپنی ساری میڈیسن پیک کی، اپنا سارا سسٹم لیا، اپنا کیمپ لیا اور اس گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے پورا ایک ہفتہ وہاں پہ اس گاؤں میں رہ کر لوگوں کا علاج کیا، لوگوں کو فری میڈیسن دی، لوگوں کا علاج کیا۔ اب اس گاؤں میں ایک جھونپڑی میں 3 افراد رہتے تھے، ایک بڑھیا تھی، ایک بوڑھا شخص تھا، ان دونوں کا ایک بیٹا تھا، اور تینوں اس بیماری میں مبتلا تھے۔ اور وہ کہتے تھے ہمیں کون اس کے کیمپ تک لے کر جائے گا، ہم تینوں بیمار ہیں، ہم میں سے کون وہاں تک جائے کہ ہم بھی میڈیسن لیں اور ہم بھی اس موت سے بچ جائیں۔ اب ہفتہ پورا ہو گیا، ڈاکٹر کے واپس جانے کا ٹائم آ گیا۔ سو کیا ہوا، شام کے ٹائم جب وہ اپنی میڈیسن پیک کر رہا تھا، اپنا کیمپ کلوز کر رہا تھا کہ آج رات میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا، تو تیز آندھی، تیز ہوا چلی، بڑی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ سو اس نے کیا کیا، جلدی سے اپنی چیزیں اٹھائی، بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف جا ہی رہا تھا کہ زیادہ بارش کے باعث اسے ایک جھونپڑی نظر آئی، اور یہ جھونپڑی انہیں تینوں لوگوں کی تھی جو بیمار تھے۔ سو اس جھونپڑی کے جو شیڈ بنا ہوا تھا اس کے نیچے کھڑا ہو گیا، کیونکہ ٹھنڈ تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس ٹھنڈ میں کار تک جاتے جاتے بہت بھیگ جاؤں گا۔ سو اس نے کیا کیا، اس نے ان کا دروازہ نوک کرنا شروع کیا۔ وہ تینوں اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہتے پتہ نہیں کوئی چور ڈاکو نہ ہو، رات کا ٹائم ہے، اتنی آندھی، اتنا طوفان ہے۔ وہ بڑی دیر تک ان کا دروازہ نوک کرتا رہا اور انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس ڈاکٹر کے بیگ میں ساری ادویات تھیں جو تینوں کو مفت مل سکتی تھی۔ اس بیگ میں ان کے علاج کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ میوزک رک گیا، اور پھر اس نے کیا کیا، نوک کرتا رہا، ان تینوں نے ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر کیا ہوا، وہ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ تینوں
बड़ी मुश्किल से अपनी झोपड़ी से बाहर आए और लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। पता है वो डॉक्टर जो उस मुल्क से इस गांव में हमारा इलाज करने के लिए आया, रात को बड़ी बारिश के बायस वो किसी की झोपड़ी के आगे दरवाजा नॉक करता रहा और किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। हालांकि वो चाहता था कि मैं झोपड़ी में चला जाता तो भीगता ना, और वो डॉक्टर बारिश के बायस ठंड में खड़े होने के बायस उसको जुकाम वगैरह भी हुआ और फिर वो बेचारा अपने घर वापस चला गया। आपको पता है वो तीनों घर के अफराद बहुत पछताए और उन्होंने सोचा कि वो मेडिसिन मुफ्त हमारे घर के बाहर खड़ी, अगर हम दरवाजा खोलते तो हम तीनों भी इस बीमारी से शिफा पा सकते। आज मसीह यीशु हम सबके दिलों के बाहर खड़ा खटखटाता है और वो चाहता है कि हम इस निजात के पैगाम को कबूल करें, क्योंकि हम उस तक पहुंच नहीं सकते। वो खुद यहाँ पर मौजूद है कि हमें निजात दे। क्यों? क्योंकि निजात मुफ्त है, निजात हमारे करीब है और खूबसूरत बात है कि निजात हम सब के लिए है। खुदावंद आज के पाकलाम के ज़रिए हम सबको देते हैं। तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां इसके प्रोग्राम के लिए और इस सराहना के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। इसी के साथ हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। जब भाई से दरख्वास्त है कि